اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب دوستوں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے MP اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ رہے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ ہمیں اے رضا تیرے اے خدا کے بندوں، کوئی دل کو میرے ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا، بمشکل در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تمام تعریف پاک پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ ہر قسم کے درود و سلام اس کے محبوب ہم سب کے آقا و مولا مکی سرکار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے اتباع کرنے والوں کے اوپر مکمل طریقے سے نازل ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب مزار کے متعلق میں بتایا عرس ہے تو ان کی کیفیت تو خیر میں نے نہیں معلوم کی، ہر ولی کی یہ شان ہوتی ہے، دیکھا نہ آنکھ اٹھا کے کبھی اس فقیر نے، دیکھا نہ آنکھ اٹھا کے کبھی اس فقیر نے، دنیا گزر گئی غم دنیا لیے ہوئے، دنیا گزر گئی غم دنیا لیے ہوئے۔ ابھی شہزادے انوار ملت خلیفہ حضور سیدی سرکار سہیل ملت قاضی شہر بسما، ہم سب کے قاضی حضرت مولانا محمد فیضان حسین قادری صاحب بڑی ہی پرمغز تقریر فرما رہے تھے، علماء اکرام اور آپ سبھی حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ کھرمے آ گئے ہیں، نشانی اختتام کی ظاہر ہو چکی ہے، بالکل آیا بیان ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبدالرقی صاحب کی کوشش پر چند لمحات کے لیے میں کھڑا کلمہ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب نے سبھی کچھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن شریف میں ہے، قرآن کی آیت، بڑا تعجب مجھے ہوتا ہے جب ہم اور آپ میلاد کرا لیتے، انتظام کر لیتے، علماء کو بلا لیتے، علماء آ جاتے ہیں، پھر وہی منتظمین جو جشن کراتے ہیں وہ منتظمین قاعدے سے نہیں بیٹھتے ہیں، ایک یہاں بیٹھے گا، وہاں بیٹھے گا، وہاں بیٹھے گا، وہاں بیٹھے گا۔ نظام میقدہ جب آپ ہی خراب کر رہے ہیں تو انجام گلستہ کیا ہوگا؟ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ شان رکھو ابو بکر جیسے، شان رکھو ابو بکر جیسی۔ اسی کے ساتھ میں درود کا فضیلت کا بھی واقعہ بیان کر کے مختصر، چونکہ آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے، آپ سے زیادہ مولانا فیضان صاحب کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں، ورنہ میں بیٹھتا نہیں، چاہے کتنی کوشش ہو جاتی میں چلا جاتا، 11 کے بعد میں چلا جاتا ہوں۔ صرف ان کی برکت ہے، انہی کی میرے اوپر رحمت ہے۔
جس کی وجہ سے میں یہاں پہ اللہ زندگی سلامت رکھے اور والی صاحب کے مشن کو انہیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زور سے کہہ دو. شان رکھو ابو بکر جیسی. جناب ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کی شب میں مولا کریم مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا. جب غار ثور سے نکلا مدینے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. غار ثور میں جب قیام ہوا تو میں نے مصطفیٰ کریم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. کیا پوچھا؟ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. بڑا تعجب مجھے ہوتا ہے کہ آج وہ آدمی جسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں، وہ آج علماء کے اندر اپنے پیشماموں کے اندر کمی نکال رہا ہے. بتائیے تو دعائیں قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول ہوں گی؟ گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ. پھر مولوی صاحب کے آپ کے میشمان صاحب کے پاس میں آ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ پیشماموں کی، عالموں کی، حافظوں کی، قاریوں کی، پیروں کی دعا میں کچھ اثر نہیں بچا. کچھ اثر نہیں بچا. اثر کیوں نہیں بچا؟ مولانا فیضان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، وہ کیسے بجھے گی؟ فریزر کا پانی ڈال کے بجھا دو گے اسے؟ بتائیے جا سکتے ہو فریزر کا پانی ڈال کر کے آپ؟ اس سے بھی کوئی ٹھنڈا آتا ہو پانی، وہ مجھے خیر جانکاری نہیں، آپ لوگ جانتے ہو تو وہ الگ بات ہے. بدن کو بھوک لگتی ہے تو پانی کے ذریعے سے اس کو تسلی مل جاتی ہے، کھانے کے ذریعے سے اس کو تشفی ہو جاتی ہے. مگر روح جب پیاسی ہوتی ہے تو روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ اللہ رسول کے ذکر کی ضرورت پڑے گی. بدن سلامت رہے گا کھانا کھانے سے، پانی پینے سے. روح آپ کی سلامت رہے گی اللہ کا ذکر کرنے سے. روح آپ کی سلامت رہے گی. ایسے نہیں مولانا انوار صاحب کیا شہرت ہے، سبھی لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں. کچھ کیا ہے نا دنیا میں. ظاہر میں آپ دیکھتے کہ ان کے ٹوپی لگی ہوئے، شیروانی پہنے، پیجامہ پہنے ہیں، جوتے موزے سے چل رہے ہیں. ان کا کوئی وقت ایسا ہوگا جس میں رب کے اس وعدے پر انہوں نے عمل کیا ہوگا، وہ ان کی اولاد جانتی ہوگی، اور جب ان کی اولاد ہمیں بتائے گی تو ہم بھی اس پر یقین کریں گے. باپ بیٹے کے حالات کو جانا کرتا ہے، بیٹا باپ کے حالات کو جانا کرتا ہے. ام المومنین گھر کے اندر کی بہت سی باتیں نبی کے بارے میں جب بیان کرتی ہیں تو ہم ان پر یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن جو باہر کی ہیں، جو صحابہ بیان کرتے ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اندر کی ہیں، انہیں امہات المومنین بیان کرتے ہیں. اولاد باپ کے حالات اس وعدے پہ جس وعدے کو رب نے لیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں. خدا تمہارے نام کی تسبیح تھوڑا نہ پڑھے گا کہ پڑھے گا؟ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا.
پھر تمہارا ذکر کیسے ہوگا؟ بات میں لمبی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، 4 پوائنٹ اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ 4 چیزیں، ایک میرا ذکر کرو۔ آدمیوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں اس سے بری ہیں، صرف مرد اللہ کا ذکر کریں، اور جب آدمی ذکر کریں عورتیں ذکر کریں۔ جو آدمی اللہ کا انسانی روپ میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہی وقت کا غوث اعظم بن جاتا ہے، وہی وقت کا شہید اعظم بن جاتا ہے، وہی وقت کا مفتی اعظم بن جاتا ہے، وہی وقت کا جو ہے قطب عالم بن جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ جب اسے یاد کرتا ہے تو اسے کیا بنا دیتا ہے؟ اسے مولانا انوار حسین قادری بنا دیتا ہے۔ اور جب عورتیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو اللہ ان کا رتبے کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے، کہیں انہیں خدیجۃ الکبریٰ بنا دیتا ہے، کبھی عائشہ صدیقہ بنا دیتا ہے، کہیں فاطمہ زہرا بنا دیتا ہے، کہیں رابعہ بصریہ بنا دیتا ہے۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مگر کہاں آدمیوں کو فرصت ہے ذکر کرنے کی؟ کہاں بھیا فرصت؟ اللہ اللہ کرنے کی کہاں فرصت اسے؟ بوڑھا ہے تو کرکٹ میں مست ہے، لڑکا ہے تو کرکٹ میں مست ہے، دونوں کی مستیاں الگ الگ ہیں۔ یہ اپنے کرکٹ لیے ٹہل رہا ہے، وہ اپنا کرکٹ کے لیے بلہ لیے ٹہل رہا ہے، دونوں کی الگ الگ دنیا ہے۔ نہ ان کو فرصت ہے نہ ان کو فرصت ہے، نہ ان کو فرصت ہے نہ ان کو فرصت ہے۔ رب اعلان کر رہا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ تجوری میں پیسہ رکھا ہے، بینک بیلنس ہے، سب چیز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہم بہت پریشان، خدا کی ناشکری دیکھیں، کہتا ہے ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، گلہ گھر میں رکھا ہوا ہے پھر بھی کہتا ہے ہم پریشان ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلستہ کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ میں پتھریلے ایریے سے چل رہا تھا، علاقے سے چل رہا تھا، میرے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی، 2 بدھی کی چپل پہنے ہوا تھا پیر میں۔ وہ جب بدھی کی چپل، غور سے سنیے گا ہماری ماں بہنیں، جب میری چپل ٹوٹی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کاش میری چپل یہاں نہ ٹوٹی ہوتی، میرا پیر بہت جل رہا ہے، پتھر کی شدت سے، گرمی کی تپش سے، دھوپ کی حرارت سے میرا پیر جلنے لگا ہے، کاش میرا چپل یہاں نہ ٹوٹا ہوتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بچتے بچاتے جلدی کرتے اجلت کی حالت میں کوفے کی جامع مسجد کی طرف بڑھا۔ جب کوفے کی جامع مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا تو فوراً کیا دیکھتا ہوں، کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا۔ جب سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا تو اسی وقت میں دیکھا کہ ایک کوفے کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر ایسا آدمی پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کروڑ میرے اوپر شکر ہے کہ میرے پیر کی بدھی ہی ٹوٹی ہے، میرے چپل کی بدھی ہی ٹوٹی ہے، میرا پیر سلامت ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کے ہاتھ پیر ہی نہیں ہے۔ کہو اللہ تیرا شکر ہے، صبح شکریہ ادا کیا کرو، شام شکریہ ادا کیا کرو، رب کا اپنے شکریہ ادا کیا کرو، بھوکے ہو تب بھی شکریہ ادا کرو، پانی ہو تب بھی شکریہ ادا کرو، ناشکری مت ادا کرو۔ رب جلال کی جب تم شکریہ ادا کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تو رب کا اعلان سنو، انعام سنو، رب فرماتا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتوں کو میں بڑھاتا ہوں۔
तुम्हारी नेमतों को और उधर आदमी नहीं लाए खुद दे पावत चूल्हे पर बैठी होती है दैनिक। अरे एक जगह तो कह रहा लड़का पढ़ने आया मदरसे में तो बता रहा था कि भाभी कहीं गोश्त ले आ जाए, नहीं ले पावा बेचारा कोरोना टाइम चल रहा है। तो अपने अब्बा को यहाँ बुलाई नहीं, अपने अब्बा को बुलाई हाँ अब्बा का मारी सी है इनके घर पर। हाँ लड़के को मारा, दामाद को उसी के घर पे मारा, फिर दामाद ने क्या किया उसको मारा, अपने ससुर को मारा। लड़ाई किस लिए हुई कि गोश्त लेके नहीं आया था, गोश्त लेके नहीं आया था। और बात तो ऐसे सब चीज होते हुए अपने शोहरों से यहाँ तक कह देती, झगड़े की जब बात आती तो कहती हैं असली बाप को तलाक दे दियो तभी घर खाना कहती कि नहीं कहती। आदमी भी गुस्से में आ जाता है, वो भी ये कह देता है कि जब असली बाप कहा तो हम असली बाप खान लो दगाए रहे हैं। अब काजी साहब के पास फैसला जाता, अब काजी साहब का फैसला जो है वो है कि नहीं है? काजी साहब का जो फैसला है वो है शौहर को ऐसे मौके पे चाहिए कि जब बीवी कहे कि असली बाप के होना तलाक दे देना तब खाना खाना, तो शौहर को चाहिए कि वो ये कहे जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो ये कहे मैं अपने असली बाप की औलाद हूँ, मगर असली बाप की औलाद जो है वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया करता है बल्कि मोहब्बत से अपने निकाह में बरकरार रखता है। दुनिया के सारे झगड़े खत्म हो गए। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह जहन्नम की आग कैसे ठंडी होगी? सरकार ने कहा ऐ अबू बकर सुनो, जहन्नम की आग दुनिया का कोई पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा। जहन्नम की आग को जितनी जल्दी मेरे ऊपर दरूद पढ़ना जहन्नम की आग को ठंडा कर देगा। अल्लामा काफी पुकार उठे, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। काबे के बदरुद तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़े जुमला भला तुम पे करोड़ों। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने बच्चे बच्चियों की हिफाजत करो, खास करके अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। ऐसी जगहों पे पढ़ाइए जहाँ पे पर्दा वगैरह का इंतजाम हो। हम अपनी औलाद के खुद जिम्मेदार हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इज्जत बचाएं, अपनी औलाद की इज्जत बचाएं, अपनी बेटियों की बचाएं, अपनी बहुओं को बचाएं। पर्दे का इंतजाम आप हर जगह कीजिए, समझे? मौलाना फैजान साहब ने आपको बहुत अच्छा पैगाम दिया है, उस पर अमल कीजिए। मेरी ये नसीहत है कि आप अपने घर का माहौल दुरुस्त कीजिए और अपनी बेटियों को, आज जो रोना है कि साहब हमारी लड़की गैर के घर जा रही है, बड़ा अफसोस होता है। ईद के बाद एक साहब आए, बताने लगे, बहुत खुशहाल थे, बताने गोला साइड से आए थे, बताने लगे तो मैं भी अकेले में बैठा था अपने घर पे सुनने लगा। बड़ा अफसोस हो रहा था। लिहाजा हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं अपनी औलाद को दुरुस्त, अपनी औलाद की हिफाजत करना, उन्हें अच्छी तरबियत देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी में दाखिल है। अपनी बहनों की, भाइयों से गुजारिश है अपनी बहनों की हिफाजत करें, माँ बाप से गुजारिश है अपनी औलाद की हिफाजत करें। तालीम दीजिए, दीनी तालीम दीजिए। अब तो मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो मानता वहाँ है वही मानता यहाँ, जो वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाता है वही मदरसों में सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो क्यों ऐसी जगह अपनी तालीम दिलाएं जहाँ से हमारे बच्चों का जो है जहन ही बिल्कुल बदल जाए, और वो बजाय जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जाएगा, वो ये चीज छोड़ करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार। मेरे भाइयों अमल कीजिए, ये फैसला हम और आपको करना है, अपने आप हिफाजत करना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मोहम्मद रसूला। अल्लाह मेरा रब है, दीन मेरा इस्लाम है।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اللہ اسی پر زندگی اسی پر خاتمہ فرما، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،